وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی طہارت اور اس کے احکام کا ایک اور حلقہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس حلقے میں قضائے حاجت کے وقت چند اور مکروہات باقی رہ گئی ہیں، ان کا تذکرہ آئے گا۔ ہم نے اس سے پہلے کے حلقے میں بتایا تھا قضائے حاجت کے وقت کسی سے بات کرنا منع ہے، قضائے حاجت کے وقت کوئی چیز جس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے لے کر بیت الخلاء میں داخل ہونا منع ہے۔ اسی طریقے سے قضائے حاجت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قضائے حاجت کسی سوراخ میں کرنا منع ہے۔ اب آئیے قضائے حاجت کھڑے ہو کر کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، ہر حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بدن پر قضائے حاجت کے وقت پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کے بدن پر یا کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں، اس لیے کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے میدان میں استنجائے پیشاب کرتے وقت نرم زمین کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ نرم زمین میں آسانی کے ساتھ پیشاب جذب ہو جائے اور اس کے چھینٹے بدن کے اوپر نہ اڑیں۔ البتہ کبھی کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے کے بجائے کھڑے ہو کر کرنا وہاں پر زیادہ مناسب ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پہنچے تھے، وہاں پر آپ کو قضائے حاجت یعنی پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، تاکہ امت کو پتہ چلے کوئی ایسی جگہ جہاں پر بیٹھنے سے زیادہ غلاظت یا نجاست لگنے کا اندیشہ ہے تو وہاں کھڑے ہو کر قضائے حاجت کیا جا سکتا ہے۔ ابن منذر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بیٹھ کر پیشاب کرنا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور کھڑا ہو کر پیشاب کرنا بھی مباح ہے، یعنی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانی کے ساتھ استنجا اور پتھر کے ساتھ استنجا، پتھر کے ساتھ جو استنجا کیا اس کو استجمار کہا جاتا ہے، پانی کے ساتھ جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ پاک پانی سے طہارت حاصل کرنا یہی اصل ہے،
کبھی کبھی پانی نہ ہونے کی صورت میں پتھر استعمال کر سکتے ہیں، یا پانی ہوتے ہوئے بھی پتھر کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پتھر کے استعمال کرنے میں کچھ شرائط رکھی گئی۔ مثال کے طور پر ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، پتھر کا پاک ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، عام پتھروں کو استعمال کریں، دھاری دار پتھر استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں عدو تناسل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، نجاست کی جگہ کو صاف کرنے والا پتھر ہو، مزید غلاظت کو یا گندگی کو بڑھانے والا پتھر نہ ہو۔ نمبر 4، استنجا کے وقت ہڈی یا لید گوبر، سوکھا ہوا گوبر، اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں، جس کے ہڈی کی وجہ سے یعنی کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور گوبر سے مزید نجاست بڑھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم چیزوں سے، یعنی وہ چیزیں جن کا احترام ہم کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پر کوئی سبزی ہے، کوئی پھل فروٹ ہے، ان کے ذریعے اگر کوئی استنجا کر رہا ہے تو یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طریقے سے کاغذ کے ذریعے، وہ کاغذ جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، ایسے کاغذوں سے استنجا کرنا یہ بھی منع ہے۔ البتہ صاف ستھرا پتھر اور ٹیشو جس کے ذریعے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، یا رومال کو بھی استنجا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم کر کے رکھنا ہے کہ ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کوئی شرط نہیں ہے، یعنی ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا یا پاکی حاصل کرنا یہ کوئی ضروری بات، یہ اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر ایک مسئلہ اگر ہمارے سامنے آ جائے، استنجا یا استجمار، یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے یا پتھر سے، علماء کرام دونوں طرف گئے ہیں، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ البتہ اہل قباء کے بارے میں حدیث میں ان کی بڑی تعریف آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد کے اندر ایسے لوگ ہیں جو طہارت پسند کرتے ہیں، طہارت پسند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند رکھتا ہے۔ تو پوچھا گیا قباء والوں کی اس طریقے سے تعریف کیوں کی گئی، تو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ڈھیلے کے استعمال کے بعد بھی پانی استعمال کرتے ہیں، گویا طہارت کے 2 ذریعے استعمال کرتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس طریقے سے قضاء حاجت کے وقت کے مکروہات اور مستحبات اور حرام کردہ چیزیں یہ تمام آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔